बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 मार्च का ये अहम वीलॉग बड़ी अहम खबरों के साथ आपके सामने। पहले हुकूमती सहाफ़ी का भी एक बहुत बड़ा दावा खबर आई कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं कामयाबी से, धांधली वाले हल्के भी खुल रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट तैयार हो गई है और नवाज शरीफ की कुर्बानी भी देने लगे। इसकी तफसील से बात करते हैं। बलूचिस्तान के बाद एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या, सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े किले पर बड़ा हमला हुआ। रूस के सदर ने प्यूटन ने बलूचिस्तान वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। वजह क्या है? आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ कोयटा गए, 130 लाशें और ये असल मामले में कुछ मज़ीद हक़ाइक़ भी आए हैं। 10 दिनों में आइंदा आने वाले कुछ ख़तरनाक ख़बरें भी आ रही हैं और ख़ान को गिरफ़्तार करने वाला आज बहुत बड़े अंजाम को पहुंचा। मैं उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। एक केस भी ख़ान का, तोशा खाना का, गायब कर दिया गया और दहशतगर्द हमले बलूचिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में जुल्फ़ी बुखारी के एहसास से मुंजमद किए जा रहे हैं। चिश्ती नामी नौजवान जिसकी बेटा कैंसर का मरीज़ और उसकी अहलिया प्रेगनेंट, उसका अगवा भी हुआ और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है। मुज़ाहमत की जा रही है। वीगो डाला और असलहा छीना गया लाहौर में और आज इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स का माफिया भी जीत गया। नए टैक्सेस भी सामने आ रहे हैं। कातिल कातिल के नारे भी पार्लियामेंट में लगे। तफसील से इस वीलॉग की बात करूँ, सबसे पहले शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता सामने रखा है जिसे पूरे पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए और उसे शेयर करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के लिए ख़ास तौर पर जो साजिश इनके ख़िलाफ़ इस वक्त तैयार की जा रही है, बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत कि तहरीक इंसाफ कालदम तंजीमों के साथ जोड़ने की वारदात। ये बलूचिस्तान ट्रेन का जो वाक़या है, इसे बाकायदा तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और तहरीक इंसाफ के लोगों पर डालने की कोशिश कि ये दहशतगर्दों के हमदर्द हैं। और इस बयानिए को मगरब में ख़ुसूसी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की, क्योंकि प्रेशर वहाँ से आना है, वहाँ ये केस रखा जाए कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये तो हमदर्द है। माजी में आप नून लीग के बयानात देखें, मगरब में जब भी गए, एहसन इकबाल अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था, ख्वाजा आसिफ डियोस में कर चुका है, और ये इमरान खान को अफ़गानिस्तान का हामी करार देते, इस्लाम पसंद करार देते हैं। यहाँ भी लोगों की यही कोशिश, यही साजिश है कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है उन्हें इस चीज़ को अब समझना है, साजिश को समझना और एहतियात से काम लेना है। अल्फाज का चुनाव दुरुस्त हो, सिक्योरिटी इदारों की नाअहली पर बेशक खुल के बात करें, लेकिन किसी कालादम तंजीम को या उनकी ट्वीट्स को, उनकी पोस्ट को, उससे आपने दूर रहना है। इदारों की तनकीद में वो लाइन आपने क्रॉस नहीं करनी। ये दहशतगर्दी की तारीफ़ तो अब पाकिस्तान में आपको पता है मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उनके यूनियन कौंसल के एक कौंसलर से लेकर रहनुमाओं तक, मरकज़ी रहनुमाओं तक, हर एक पर दहशतगर्दी के पर्चे। कोई मरियम नवाज़ के ऊपर तनकीद करे तो उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा। उसकी वजह यह है कि दिखाना चाहते हैं ये लोग कि देखें तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, इनके ऊपर दहशतगर्दी के सारे केसेस हैं और मगरब को ये बयानिया बेचा जाए। हालांकि पूरी दुनिया अब इस मामले को बड़ी अच्छी तरह जानती है कि असल दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। ये टोटल 20-25 हज़ार लोग भी 7 लाख लोगों के काबू में नहीं आ रहे और ये अपनी नाअहली का इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश करते हैं। इस साजिश से 12 लाख लोगों ने बचना है और बड़ी एहतियात से काम करना है। और बहुत से ऐसे अकाउंट्स भी नज़र आ रहे हैं कि जहाँ बाकायदा इमरान खान की तस्वीर लगा के या तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के ये दहशतगर्दों की हमायत करते हैं ताकि दिखाया जाए जी कि हाँ ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो इस चीज़ को आपने बेनकाब करना है। इसमें बाकायदा तौर पर इनके पेड अकाउंट्स हैं, आपको पता है मुख्तलिफ इदारे के लोग 25-25 हज़ार रुपये बिठाए हुए उन्होंने। जो सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करे उसका जवाब ये आगे से इस तरह कर और साथ मुकदमात और पर्चे भी, और उसमें भी दहशतगर्दी की दफ़ात। तो लोग देखें सवाल पूछते हैं कि ISPR के जो DG अभी कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में आए, वहाँ सियासत पर क्यों बात कर रहे थे, जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े की तफसील क्यों नहीं बताते, वीडियोज़ क्यों नहीं लाई जाती सामने और ये हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं। भाई देखें जिन लोगों को उन्होंने मारा वो तो कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं, वो तो आते ही मरने के लिए। अब उन ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाना, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करना, ये आपका हक़ है। ख्वाजा आसिफ जो पार्लियामेंट के अंदर रंगीला बाजी कर रहा है, नोटंकी कर रहा है, उसका इस्तीफ़ा मांगना आपका हक़ है। फ़ौज उसके अंडर है, वज़ीर दिफा है वो। अब अवाम के मैंडेट से चूँकि ये आई नहीं, इसलिए इस चीज़ तरफ नहीं आएंगे, लेकिन आपको उन्हें याद कराना होगा। जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े की मज़ीद जो मालूमात आ रही हैं उसमें तो अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि बाकायदा कुछ समझौता हुआ, कोई मुआहदा हुआ जिसके तहत ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, क्योंकि वो वीडियो सामने नहीं आई जो आमतौर पर फौरी तौर पर ISPR की तरफ से रिलीज़ की जाती हैं। अब 130 के करीब जरगमालियों की मैतों की भी बात हो रही है और सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं कि जब ये ट्रेन अगवा हुई तो इनकी मदद के लिए कुछ मज़ीद लोग दहशतगर्द आने थे जो रास्ते में सिक्योरिटी इदारों के टकराव में वहाँ मारे गए, मदद नहीं पहुँची और इस दौरान फिर मुज़ाकरात जो इदारे थे वहाँ उन्होंने कैंसिल कर दिए, इनकार कर दिया। उसके बाद कालादम तंजीमों ने वहाँ मुग़वियों को शहीद करना शुरू कर दिया। कुछ लोग यरगमाल भागे वहाँ से। अब ये कहा जा रहा है कि जी सारे दहशतगर्द इसमें मारे गए, लेकिन जो एनी शाहिदीन है जो वहाँ शुहदा की तादाद बता रहे हैं वो 130 बता रहे हैं। मैयतें भी आवाम के सामने उस तरह नहीं आई, वो भी कुछ खुफिया तरीके से दफनाई जा रही हैं, वो खामोशी से शहरों में भेजी जा रही हैं। लेकिन जो बच कर निकल गए और जिन्होंने जाके इंटरनेशनल इदारों को इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा सिर्फ 5 लोग थे वहाँ पे, बाकी तो सारे अचानक गुम हो गए।
مطلب کیسے گم ہو سکتے ہیں اچانک، کیونکہ ڈی جے ایس پی آنے کا 33 دہشت گرد میں مارے گئے. اب وہ 33 لوگ سامنے نہیں لانے چاہیے تھے، وہ ویڈیوز لانے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اگر ہوتا بھی تو شاید کوئی طریقہ کار، لیکن سوالات پھر پیدا ہو رہے ہیں. ابھی شہباز شریف اور آرمی چیف وہاں گئے، وہاں بھی لوگ ناراض تھے، غصے میں تھے، رنج میں تھے، تکلیف میں تھے، دکھ میں تھے. یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے. دیکھیں بلوچستان کے اس پیچیدہ معاملے کو یہ فارم 47 کی حکومت حل نہیں کر سکتی. یہ اس وقت خدا نہ خواستہ 1971 والا معاملہ بنا ہوا ہے، جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تھا. یہ وہی حالات ہیں بالکل. اس وقت بھی کچھ لوگ انہیں بار بار احساس دلانے کی کوشش کرتے رہے، جو آج کر رہے ہیں ہم سب لوگ. لیکن اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. آج تو بڑی تعداد میں عوام انہیں بار بار بتا رہی ہے، بار بار سمجھا رہی ہے کہ ایسا نہ کریں. لیکن وہاں آپ کو یاد ہوگا 12 گھنٹے پہلے تک مشرقی پاکستان ٹوٹنے کے یہ لوگ نہیں مان رہے تھے. وہ جنرل نیازی کے بیانات اٹھا کے دیکھو کیا کہہ رہا تھا، اڑا دیں گے، پھاڑ دیں گے، چیر دیں گے. 12 گھنٹے بعد اسی ٹیبل پر بیٹھ کے سرنڈر کرتے ہوئے دستخط کر رہا تھا. تو اب یہ اس وقت ابرہا کے ہاتھی بنے ہوئے ہیں اور مستی میں پاکستان کی عوام کو کچل رہے ہیں. جو آپ کو پتہ ہے ان کا جو چھوٹے لوگ ہیں بیچارے، جو ینگ نوجوان ہیں، وہ تو دلیری سے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں اپنی. لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ نشے میں بدمست ہیں. وہ مشرقی پاکستان ٹوٹتے وقت جس طرح یا مشرف بلوچستان میں مکے لہراتا رہا، وہاں سے ماریں گے نظر نہیں آئے گا. یہ وہی معاملہ ہے. اب یہ یا تو جان بوجھ کر نہیں سمجھ رہے یا سازش کا حصہ ہیں. جو بڑی طاقتیں دیکھیں، سی پیک کو ختم کرانا بہت بڑی اس خطے میں، آپ کو یاد رکھیں، واردات اور معدنی وسائل پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور خدا نخواستہ بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ انہیں اس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. مسائل کا حل صرف منتخب سیاسی قیادت کے پاس ہے. کوئی فوجی آپریشن کی بھینٹ پہ نہیں چڑھا سکتے. الجزیرہ دیکھیں کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی دوسری کامیاب ٹرین ہائی جیکنگ ہوئی ہے، اور کالعدم تنظیموں کی صلاحیتوں کا اندازہ کریں کہ وہ اس لیول پر پہنچ چکے ہیں. ابھی پاک فوج کی ایک اور چیک پوسٹ پر وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں جو حملہ ہوا، یہ بھی ان کی اہلیت پر سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ معاملہ آخر کب تک چلے گا. اللہ انہیں عقل دے، ہدایت دے. ہم لوگ تو دعا ہی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے جو صحافی ہیں، بڑے قریبی صحافی نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے ابھی خفیہ بیک ڈور مذاکرات کی بات کی کہ جی خان کو الیکشن میں چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کرنے کی اطلاعات، کہ عمران خان کو کہا گیا جی جس طرح 2013 میں 4 حلقوں کی نشاندہی کی تھی، اس دفعہ آپ 3 حلقوں کی نشاندہی کریں، ہم وہ نشستیں کھول کے اس الیکشن کا نتیجہ بدلتے ہیں. اگر یہ 3 حلقے جو نور عالم خان، اون چودھری اور نواز شریف کے ہیں، تو اگر ان 3 حلقوں کے نتائج آپ کے حق میں آئے تو پھر ہم مزید حلقے کھول کے آپ کے فیور میں دے دیں گے اور نواز شریف کی اور یہ نشستیں واپس کر دیں گے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے قائد کو ہم الیکشن سے باہر کر دیں گے، باقی الیکشن ہم 50-50 کر کے آپ سے تسلیم کروا لیتے ہیں. نواز شریف ملک سے رخصت ہو جائیں گے، لندن اپنے آبائی وطن چلے جائیں گے، باقی ماندہ زندگی وہاں گزار لیں گے، تو آپ یہ سارا معاملہ تسلیم کر لیں. لیکن عمران خان اس الیکشن کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں، سسٹم کو ماننے پر تیار نہیں. وہ کسی قسم کی لنگڑی لولی حکومت میں آنے پر تیار نہیں. میں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے اس کے بارے میں، خبر کے بارے میں جانچنے کا پوچھا، رد عمل انہوں نے 2 الفاظ بھیجوں گا بالکل بکواس ہے. اور نون لیگ کے کچھ رہنماؤں سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری جماعت اس بات پہ متفق ہو کہ ہمارے محبوب قائد جن کے نام پہ جماعت ہے، انہیں ایک خاتون سے جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد، ان سے ہروا دیا جائے. نواز شریف تو ابھی تک منصیرہ کا کام نہیں بھول رہے، تو پھر نواز شریف ایسا سخت رد عمل دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کر سکے اگر ایسا ہوا. لیکن ان کی باتوں میں مجھے کچھ شک لگ رہا تھا، کیونکہ نون لیگ کے جو الیکشن نہیں جیتے رہنما، خواجہ سعد رفیق، خرم دستگیر، جاوید لطیف، رانا ثناءاللہ جیسے، یہ ابھی تک خوش نہیں ہیں. انہیں لگتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو انہیں لگتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بھی یہ ہو گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں چل سکے، چاہے بھائی اور بیٹی کی حکومت ہو یا نہ ہو. 2 نمبر نظام کو بچانے کے لیے کوشش سے دیکھیں، پوری الیکشن کمشنر، اس کی 5 سال کی تقرری ختم ہوگی، اس پہ 26ویں ترمیم میں خود آئین میں ترمیم کی گئی کہ نئے الیکشن چیف کے آنے تک پرانا برقرار رہے گا، اور 45 دنوں میں مشاورت لازمی. وہ 12 مارچ کو 45 دن ہو چکے ہیں. نیا چیف نے لگانا تھا لیکن ابھی تک عمل کو شروع ہی نہیں کیا گیا. یعنی 26ویں ترمیم کی خود ہی دھجیاں قانون کی انہوں نے، جو اپنا بنایا ہوا قانون، اپنا بنایا ہوا نظام، وہ اصل میں گارنٹیاں انہوں نے جو دی ہوئی ہیں نا، جیسے قاضی فائز کو، تبھی وہ 24 گھنٹے کے اندر ملک سے بھاگا، ندیم انجم صاحب کو، باجوہ کو، سب کو جو گارنٹیاں ملی تھیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اسی طرح الیکشن کمشنر کو بھی. لیکن قدرت کا ایک اپنا قانون ہے، ایک اپنا دستور ہے. آج خان پر ظلم کرنے والا، پاکستان کی قوم کو دکھی کرنے والا، جس طرح خان کا گھر کا گیٹ توڑا گیا، خان کو گرفتار کیا، اس کے بچوں کی تصویریں پھینکی گئیں، بشرا بی بی کے ساتھ بدتمیزی کی، اور پھر اس شخص نے جو جھوٹ بولے، بشرا بی بی کے گھر سے جی راکھ برآمد ہوئی، ہڈیاں برآمد ہوئی، تعویذ برآمد ہوئی، 9 مئی کے کیسز میں سربراہ بنایا گیا، آج یہ اپنے بدترین انجام کی طرف پہنچا. یہ شخص لاہور پولیس کا، آپ کو پتہ ہے، ڈی آئی جی ایڈمن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور، اور ڈی آئی جی او یو بھی رہا ہے. اور اس کے دور میں یہ تمام مظالم ہوئے. آج اس کا استعفیٰ آپ پڑھیں، میں نے بڑے غور سے پڑھا، اسٹڈی کی.
اپنے ایک سائیکالوجسٹ دوست کو بھیجا, اسے کہا اس کو چیک کرو, اس کی تفصیل بتاؤ. اس نے کہا یہ شخص تو ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی کا شکار ہے, پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر کا شکار ہے, نروس بریک ڈاؤن, یا اردو میں آپ کہہ لیں تو ضمیر کی خلش, مایوسی, نا امیدی, اندرونی کشمکش اور گناہ کا احساس. ذہنی طور پر اس نے کہا یہ شخص اتنا خطرناک ہے کہ اس کے اہل خانہ کو بتاؤ, اسے نہیں پتا تھا کون ہے, گورا ہے, انہوں نے کہا اسے محفوظ رکھو, یہ کچھ بھی کر جائے گا اپنے ساتھ. یہ وہ نشانہ عبرت ہے. اللہ کی جو لاٹھی ہم کہتے ہیں نا, اللہ لٹھ نہیں مارتا مت مارتا ہے. یہ استعفیٰ اسکرین پر یہاں کی چل رہا ہوگا, آپ دیکھ لیں کہ اس کے الفاظ پڑھیں آپ. یہ کہتا ہے میں کہ ایسے دہرائے پر کھڑا ہوں کہ میں اب نوکری نہیں کر سکتا. میرے ضمیر نے اس نوکری کی تلخ حقیقتوں کا بوجھ اٹھایا ہے, اور مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں, میں خاموش نہیں رہوں گا, میں بڑی قیمت ادا کروں, میرے ساتھ بڑی بے حسی ہوئی, دھوکہ دہی ہوئی, اور میری وفاداری, سب کچھ ختم ہوگا. تو یہ ایک شخص نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے عزیز و اقارب دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظلم و ستم عوام پہ کرتے رہے, وہ ضلع شاہ کو شہید کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں, اسی طرح خان پر, تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم کرنے والے بھی لوگ ہیں. ان میں سے اکثریت ذہنی مریض بن چکی ہے. میں بڑے دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں, نیند کی گولیاں, شراب نوشی اور نشہ کرتے ہیں رات کو تاکہ نیند آ جائے. ان کی زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے. انہیں چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے ان کے انجام, اس لیے ہم سمجھتے ہیں ظالم سارے خوش ہیں, لیکن یقین کریں ایسا نہیں ہو رہا. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں, کاش میں آپ کو کوئی ایسی ان کی ویڈیو دکھا دوں. اب ان لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اذیت اور کرب میں, کیونکہ اللہ نے دیکھیں مظلوم کو انصاف دینا ہے, یہ اپنے احساس جرم اور پچھتاوے میں بھی مبتلا ہے, اور مظلوم کی آہ سے تو بچ ہی نہیں سکتے. حکومت کا تو حال آپ کو پتہ ہے, وہ انگریزی کا محاورہ when a clown becomes the king, the kingdom becomes into a circus. اب یہ پاکستان کو انہوں نے سرکس میں تو بدل دیا ان ظالموں نے. میں شہباز شریف کا بیان دیکھ رہا تھا کہ فوج کو گالیاں دینے والے ان کو نشانہ عبرت بنائے. ویسے بات درست ہے, بھائی اور بھتیجے کو ضرور دیں. روم میں عوام کو سرکس اور تفریح دی جاتی تھی شہنشاہوں کے دور میں, اور یہاں عوام پر جو ظلم و ستم ہو, ایک واقعے سے پھر اسے دوسرے واقعے کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے. یہ بلوچستان میں جو ہوا, انہوں نے اٹک میں زلفی بخاری کے گھر میں جا قبضہ کیا. سرکاری تحویل میں الگ جائیداد وہ لیتے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے بنائی جائے. 190 ملین پاؤنڈ کی یونیورسٹی, دانش یونیورسٹی بنانے کے لیے اس پہ تیار ہو گئے, لیکن کیس زلفی بخاری پہ ڈال کے اس کا گھر پکڑ لیا. اب منی لانڈرنگ کا پیسہ خان واپس لے کے آیا, اور پیسہ لانے کے جرم میں خان کو جیل میں, زلفی بخاری کے گھر اٹک میں, یعنی چوکیاں فتح کی جا رہی ہیں. وہ فرحان چشتی لاہور میں, اس کی اہلیہ امید سے بیٹا کینسر کا مریض, تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے, رات لاہور اس کو گھر سے اٹھا کے لے گئے. اس کا نتیجہ دبئی, عمان, کویت ویزے بند, امریکہ گرین کارڈ پر پابندیاں لگا رہے ہیں. ہالینڈ کی کمپنی میری سیک, وہ جن کے کنٹینر بڑے بڑے آپ کو دیکھتے ہیں, $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنی تھی. یہ جو کنٹینرز آپ نظر آتے ہیں آپ کو, وہ ہندوستان چلے گئے $5 ارب لگانے. چین سی پیک شروع کرنے پہ تیار نہیں. سارے کے سارے پروجیکٹ وہ افغانستان لے کے جا رہے ہیں, ایران لے کے جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز اضافی ادائیگیاں نہ کرنے سے بجلی مزید مہنگی کرنے جا رہے ہیں. جو سولر سے آپ بناتے ہیں وہ $27 یونٹ پر حکومت خریدتی ہے, اب اس میں سے $17 کم کر کے انہوں نے کہا جی اب ہم صرف $10 یونٹ خریدیں گے تاکہ آپ لوگ انویسٹمنٹ ہی نہ کریں, سولر سسٹم میں جائیں ہی نہ. مطلب یہ ساری تباہ کاریاں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کو ظلم و ستم اور مس مینجمنٹ, کرپشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب بجلی چونکہ وہ فرنس, گیس اور کوئلے پہ بناتے ہیں, اور ان کے ساتھ مہنگے ترین معاہدے ہوئے ہیں, تو گردشی کردہ 3000 ارب تک پہنچ چکا جا کے. یہ پاکستان کو لٹرلی پتھر کے دور میں لے کے جانے کی بات, اور یہ میں آپ کو ان 10 دنوں کی صرف بتا رہا ہوں واردات نہیں, کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں. زراعت پہ 45% ٹیکس لگا کے وہ الگ, خوراک کی شارٹیج اور کسان کو تباہ کرنا. یہ حقائق آپ کو اسی لیے بتائے جاتے ہیں, دیکھیں بار بار یہ تاکہ آپ صرف اپنی کھال نہ موٹی کریں. مشکل آپ کی زندگی ہو رہی ہے دن بدن. یہ جس طرح بھی لاہور میں دیکھیں, اس بندہ تنگ آ کے ویگو ڈالا, اس نے چھین لیا, اسلحہ چھین لیا. منشیات فروشوں نے اسلام آباد پولیس کو یرغمال بنا. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ پریشر کوکر بلٹ ہو رہا ہے. یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ جو روزانہ کی بنیاد پہ واردات ہو رہی ہے, یہ سارا جو میں نے بتایا, اللہ سے دعا تو کریں کہ اللہ پاکستان کو محفوظ, لیکن عوام کو اپنے حقوق کے لیے خود اپنی حالت بدلنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا, پرامن انداز میں اپنے حقوق کی جد و جہد کرنی ہوگی. تو یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, وہ آپ کو صرف اس لیے بتانے کی کہ یہ بری خبریں ہیں, بہت بری خبریں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس سے بھی برا انجام آگے ان لوگوں کا بھی ہوگا. لیکن یہ جو اس کے جو ریپل افیکٹ ہے وہ پاکستانیوں پر پڑے گا. اس لیے آپ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے, اور وہ تیاری کیا ہے؟ پرامن احتجاج کی, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی. یہ اللہ کا حکم بھی ہے. انشاءاللہ مزید بات آگے انٹرویو میں بھی, میرا وہ انٹرویو بھی ہے, وہ آپ بعد میں چیک کیجیے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.